ہماری جماعت برازیل گئی. تو برازیل میں چونکہ ایسے حالات ہیں کہ وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ سارے عرب وہاں شفٹ ہوئے ہیں, جارڈن کے, مغرب کے, تونیزیا کے, سب عربوں نے جا کے وہاں شفٹ ہوئے اور ان کی اگلی تیسری جنریشن اب وہاں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے 4 ملین مسلمان مرتد ہو چکے, کلمہ چھوڑ گئے. تو یہ کیوں؟ کسی کوئی محنت ہی نہیں, کسی نے بتایا ہی نہیں. آگے پہلے لوگ آئے تھے, پھر یہاں برازیلی عورتوں نے شادیاں کی, پھر ان کی جو اولادیں ہوئیں, آگے ان کی اولادیں ہوئی تو ختم, اسلام ختم ہو. تو یہاں جیسے ان ملکوں میں بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا پاکستان میں جو اولاد بگڑے گی تو وہ گناہ گار بنے گی, کلمہ نہیں چھوڑے گی. جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے, کلمہ بنے گا مسلمان ہی. یہاں تو خطرہ ہے میرے دوستوں, اگر یہاں محنت نہ کی تو کلمہ بھی چھوڑ دیں. کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا, میرے اپنے خاندانوں میں لوگوں نے چھوڑ دیا. میری اپنی کزن یہاں رہتی ہے لندن میں, سکھ سے شادی کر لی. میرے چاچا آئے تھے یہاں تو بس بیچارے اسی طرح رہے تو ختم ہو گیا نا. محنت نہیں کرو گے تو ختم ہو جائے. تو اب وہاں جب گئے تو پیرانا وائی ایک جگہ ہے, پیرانا وائی. میں اس کے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ پیرانا وائی میں ایک عربوں کی بہت بڑی فیملیاں رہتی تھی. تو ایک لڑکا تھا ان میں, خلیل, 26-27 سال کا لڑکا تھا, عربی بھی بولتا تھا, انگریزی بھی بولتا تھا. تو ہم نے ان لوگوں میں محنت کی تھوڑی سی, تو 5 لوگ ہمارے ساتھ تیار ہو گئے. جب ہم اس پیرانا وائی میں پہنچے تھے تو مسجد کم کمیونٹی سینٹر تھا. وہاں شام کو بیٹھ کے لوگ, انہوں نے بتایا کہ یہاں ڈانس پارٹیز بھی ادھر ہی ہو جاتی ہیں. مسجد کے ساتھ جو کمیونٹی جو ہال تھا وہاں ڈانس پارٹی بھی ہو جاتی ہے. تو خیر ہم 5 لوگ وہاں سے لے کے چلے گئے. تو اس مسجد میں نماز ہوتی تھی صبح کی, صبح فجر کی ایک نماز ہوتی تھی, یا کبھی کبھی عشاء کی بھی ہوتی تھی, باقی نماز کوئی نہیں. تو 5 لوگوں کو ہم نے تیار کیا, اپنے ساتھ لے گئے 3 دن جماعت میں. تو وہ جو خلیل تھا اور اس کے ساتھ 4 لوگ اور تھے, ان پہ ہم نے محنت کی. ان کو 3 دن میں ہم نے خوب سکھایا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, مسلمان کیا کرتے ہیں, یہ محنت کیا ہے, کس طرح لوگوں کو واپس لایا جا سکتا ہے. تو 3 دن کے بعد کہنے لگا کہ جی یہ 3 دن تھوڑے ہیں, اگر میں اجازت دیں 3 دن اور لگا لوں آپ کے ساتھ. ہم نے کہا بسم اللہ, اور لگا لو. اور 3 دن لگا لیے. 6 دن لگا کے وہ 1300 میل دور چلے گئے. 1300 میل دور, یہاں تو 1300 میل ہوتی نہیں, 600 میل کے بعد ملک ختم ہو جاتا ہے. تو 1300 میل دور گئے وہاں. تو وہاں سے اس نے واپس آ گیا. اب واپس آ کے اس نے اپنے 1 دن کے بعد ہمیں اس نے فون کیا. اس نے کہا جی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جی کیا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ آپ کو واپس آنا پڑے گا. ہم نے کہا 1300 میل دور چلے. انہوں نے کہا آپ کی مہربانی, ایک دفعہ واپس, میں آپ کو تو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. ہم نے جماعت نے مشورہ کیا چلو واپس چلیں. خیر ہم 2 دن کے بعد واپس پہنچے. تو عشاء کی نماز کے بعد رات کو پہنچے ہم. تو پہلے جب ہم گئے تھے تو وہاں ہمیں کوئی پوچھا نہیں تھا کون ہے کیا ہے. جب عشاء کے بعد ہم وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑا مجمع ہمارے استقبال کے لیے کھڑا تھا. تو صبح اگلے جب نماز ہوئی تو جس نماز میں صبح کی نماز میں 2-3 لوگ آتے تھے, تو جب اس دن نماز ہوئی صبح کی تو اس میں تقریباً 30 کے قریب لوگ تھے فجر کی نماز میں. تو مجھے اس خلیل نے کہا کہ امیر صاحب بیان کریں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب میں آپ سے آیا تھا نا, جب میں آپ سے ہو کے آیا 6 دن لگا کے آیا, تو میں نے اپنے سب رشتہ داروں کو جمع کیا, تو میں نے بیان کیا ان میں جو آپ نے ہمیں سکھایا تھا. میں نے بیان کیا, میں نے 5 منٹ بیان کیا. تو میں نے 5 منٹ بیان کے بعد میں چپ کر گیا. تو انہوں نے کہا نہیں بس اور کرو. تو کہہ رہے میں نے 3 منٹ اور بیان کیا. تو انہوں نے کہا اور کرو. تو میں نے کہا اور تو مجھے آتا نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر میں نے کہا ان کو بلاؤ واپس. تو اس نے کہا امیر صاحب بیان کرو. تو میں نے جب بیان کیا وہاں تو آدھا گھنٹہ بیان کیا. آدھے گھنٹے انہوں نے کہا نہیں اور بیان کریں. 1 گھنٹہ بیان کیا. تو 1 گھنٹے کے بعد اس نے کہا کہ آج آپ نے مستورات میں بیان کرنا ہے. ہم نے کہا مستورات میں؟ اس نے کہا میری 7 دکانیں ہیں لیڈیز شوز کی, اور وہاں آپ برازیل اگر جائیں نا تو ہر جگہ آپ کو عورتیں ہی کام کرتی نظر آئیں گی, لگتا بندے ہیں ہی نہیں یہاں. پیٹرول پمپوں پہ بھی عورتیں ہی عورتیں.
تو اس نے کہا میری جو دکانیں ہیں، میں صبح جاتا ہوں، اپنی بیوی میری ساتھ جاتی ہے، ہم صبح جا کے میں سب کو ہدایت دیتا ہوں کہ بھی آج یہ کرنا تو آ جاتا ہوں۔ کہ جب میں آپ سے وقت لگا کے آیا تو آج اپنی بیوی کے ساتھ نکلا تھا تو میری بیوی مجھے نوٹ کرتی رہی۔ تو جب چوتھی دکان پہ گیا تو میری بیوی کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہیں عجیب تبدیلی دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا تم ان سے لڑکیوں سے بات کرتے ہو، دیکھتے تم زمین پہ ہو، یہ کیا چکر ہے؟ تم اسے دیکھے بغیر بات کر رہے ہو۔ تو کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ وہ جو جماعت آئی تھی وہ مجھے ایک بات سکھا گئی۔ وہ کیا سکھا گئی؟ انہوں نے کہا وہی سکھا گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو کسی غیر محرم عورت کو دیکھ کے نظر نیچی کر لے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا میں نے ان سے سیکھ لیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسا میں ان سے دیکھتا ہوں۔ تو کہتا ہے میری وائف رونے لگی۔ اس نے کہا خدا کے بندے اس بات سے تم پریشان ہیں کہ یہاں تو ہر کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے، تم بھی دیکھتے تھے، 5-6 دن میں تمہارے اندر یہ تبدیلی آ گئی، ان کو بلاؤ خدا کے لیے۔ اب جب انہوں نے بلایا تو وہاں ان کے گھر میں ہم نے سے چادر لگا لی، بیچ میں سارے رشتہ دار عورتیں 50-60 عورتیں گھر میں جمع کہ جی بات سنیں۔ اب وہاں پہ لباس بہت مختصر ہے عورتوں کا، ان کو پتہ نہیں بیچارے کو کہ بھائی یہاں سے بھی مختصر ہے لباس ان کا۔ تو جب ہم نے جا کے بات کی، اب تھے وہ سارے مسلمانوں کی بچیاں، عربوں کی بچیاں، لیکن اسلام چھوڑ گئے۔ جب ہم نے ان سے بات کی، ہم نے کہا دیکھو تمہیں پتا تم کون ہو؟ تم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہو، تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہو۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ فاطمہ کون تھی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات تھیں جن کا ننگا سر سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ جسے بھی ننگے کر دیا۔ تو ان عورتوں کے رونے کی آواز باہر آتی، انہوں نے اندر سے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا ہم خدا کی قسم کھا کے کہتی ہیں کہ ہمیں قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آج سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا اب آپ لوگ جانا نا، ہمیں پورا دین سکھا کے جانا۔ تو ہم نے ان سے کہا ہمارا تو ویزا ختم ہو گیا، ہماری تو واپسی ہے۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے پہلی دفعہ تو کوئی آیا ہے جس نے ہمیں بتایا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں، اگر آپ چلے گئے تو ہمیں کون سکھائے گا؟ ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم مستورات کی جماعت لے کے یہاں آئیں گے، اس وعدے پہ ہمیں جانے دیا۔ اب ہماری جماعتیں وہاں گئی تو انہوں نے بتایا کہ ان جگہوں پہ جہاں ہم کام کر کے آئے، جن مسجدوں کے اندر کتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کتے، ان مسجدوں کے اندر اللہ کے فضل سے